نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ باغ فدق کے متعلق۔ آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ اس میں آج ہم فدق کی حدود کا بیان کریں گے، وہ بھی شیعہ عالم شیخ جعفر کلینی اور ملا باقر مجلسی کے حوالوں سے۔ تو انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے کس طریقہ سے اس کو بیان کیا۔ سب سے پہلے تو علامہ حموی کی جو عبارت چل رہی ہے اس کا ایک پہلو یہ میں بیان کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شمالی حجاز میں خیبر کے قریب ایک قدیم قصبہ جو یاقوت کے یعنی کہ علامہ حموی کے بیان کے مطابق مدینہ منورہ سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر تھا۔ بظاہر اس نام کی کوئی بستی اب موجود نہیں ہے، البتہ حافظ وہبہ نے بیان کیا ہے کہ الحویت کا گاؤں جو کہ حرہ خیبر کے آخری سرے پر واقع ہے، فدق ہی کی پرانی بستی کی جگہ آباد ہوا ہے۔ اور خیبر کی طرح فدق بھی یہودی کاشتکاروں کی ایک آبادی تھی۔ یہاں پانی کے چشمے تھے اور کھجور اور اناج کے پیداوار ہوتی تھی۔ یہ قصبہ دستکاری کے لیے مشہور تھا اور یہاں کمبل بننے کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ شیعہ عالم مرتضی حسینی فاضل لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد حضرت فاطمہ نے فدق کا دعویٰ کیا تھا، جیسا کہ آپ نے جو ہے سابقہ ویڈیو میں سن رکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا وارث نہیں بنایا جائے گا اور جو کچھ ہم چھوڑ جائیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے گواہوں اور تقریر کے ذریعے اپنے حق پر روشنی ڈالی۔ الاحتجاج صفحہ 59، دلائل امامہ صفحہ 31، ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ اس کی جلد 4 کے صفحہ جو ہے 69 پر یہ بات رقم طراز ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کو کرتے رہے میں اس کو اسی طرح کرتا رہوں گا۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر کبیدہ خاطر واپس چلی آئیں اور حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں۔ البخاری جامع الصحیح مطبوعہ دہلی جلد 2 کے صفحہ نمبر 996 پر یہ بات رقم طراز ہے۔ کتاب الغدیر جلد 7 کے صفحہ نمبر 227 پر بھی یہ بات رقم طراز ہے۔ حضرت عمر نے اجتہاد فرمایا اور فدق کی تولیت حضرت علی اور عباس کو دے دی۔ یاقوت معجم البلدان یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جو علامہ حموی نے لکھی ہے، اس کی جلد 3 کے صفحہ نمبر 855 تا 858 تک انہوں نے اس بات کو لکھا۔ حضرت علی کے عہد میں بھی فدق مسلمانوں کے لیے صدقہ تھا۔ البخاری جامع الصحیح مطبوعہ دہلی جلد 1 کے صفحہ نمبر 436 پر یہ بات رقم طراز ہے۔ امیر معاویہ نے اپنے عہد میں یہ جاگیر مروان بن الحکم کو دے دی۔ مروان نے اپنے فرزند عبدالعزیز کو دے دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ہوتے ہی یہ علاقہ حسن بن علی بن ابی طالب یا امام زین العابدین کو واپس کر دیا، لیکن یزید بن عبد الملک نے پھر اسے واپس لے لیا۔ یاقوت حوالہ مذکور۔ میں آپ کو اس لیے حوالے بتا رہا ہوں کہ آپ خود قریبی بک سٹال سے یہ کتابیں طلب کر کے اس کا مطالعہ کریں اور اپنے ذہن میں جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یا ابو بکر صدیق کے متعلق یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے متعلق شبہات ہیں ان کا ازالہ کر سکیں۔ بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس صفا نے فدق اہل بیت کے وارثوں کو دے دیا، لیکن المنصور نے ضبط کر لیا، المہدی نے پھر واپس کر دیا۔ عمدۃ الاخبار صفحہ 395 پر یہ بات رقم طراز ہے۔ جب المامون خلیفہ ہوا تو اس نے فدق بنو ہاشم کو دے دیا۔ ابن ابی الحدید کی جلد 4 کے صفحہ نمبر 81 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر 332 ہجری میں المتوکل تخت نشین ہوا تو اس نے فدق پر قبضہ کر کے عبداللہ بن الباز یار کو جاگیر میں دے دیا۔ اس کے بعد فدق ویران ہو گیا۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد 15 کے صفحہ نمبر 213 اور 14 پر مطبوعہ زیر اہتمام دانشگاہ پنجاب لاہور طبع اول 1395 ہجری ہے۔ آپ وہاں سے یہ کتاب لے کر اس بات کا بھی ازالہ کر سکتے ہیں۔
اب ہم شیعوں کے مشہور امام جعفر کلینی نے جو لکھا ہے فدق کی حدود کے متعلق اس کا بیان کریں گے، توجہ سے سنیے گا۔ خلیفہ مہدی نے امام ابو الحسن سے کہا، اے ابو الحسن فدق کی حدود بیان کیجئے۔ اس کی عربی عبارت یوں ہے، فقال له المہدی یا ابا الحسن حدھا لی، فقال حد منها جبل احد وحد منها عریش مصر وحد منها سیف البحر وحد منها دومة الجندل فقال له كل هذا قال نعم یا امیر المؤمنین هذا كله مما لم یوجف على اہلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل ولا رکاب فقال کثیرا وانظر فیہ، یعنی کہ یہاں پر خلیفہ مہدی نے امام ابو الحسن سے کہا، اے ابو الحسن فدق کی حدود کا بیان کیجئے۔ امام ابو الحسن نے کہا، اس کی ایک حد احد پہاڑ ہے اور ایک حد عریش مصر ہے اور ایک حد سمندر کا کنارہ ہے، اور فرمایا ایک حد دومت الجندل ہے۔ اور مہدی نے کہا کہ یہ سب فدق ہے؟ امام ابو الحسن نے کہا، ہاں اے امیر المومنین، یہ تمام وہ علاقہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ ہی اونٹ، یعنی کہ انہوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے۔ مہدی نے کہا یہ تو بہت ہے، میں اس پر غور کروں گا۔ یہ ہے فدق کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فدق خیبر سے 2 یا 3 دن کی مسافت پر ایک دیہات تھا جس میں بکثرت باغات اور چشمے تھے۔ پھر 332 ہجری کے بعد فدق ویران ہو گیا تھا اور اب اس نام کی وہاں کوئی بستی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ حافظ وہبہ کے بیان کے مطابق حرہ خیبر کے آخری سرے پر الحویت نامی ایک گاؤں ہے، اور یہ اسی جگہ پر واقع ہے جہاں کسی زمانہ میں فدق تھا۔ علماء شیعہ نے فدق کی تحدید میں ناقابل فہم مبالغہ کیا ہے۔ ابھی اصول کافی کے حوالے سے جیسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے کہ امام ابو الحسن نے بتایا کہ اود سے مصر تک فدق ہے، اور علامہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ نے ہارون الرشید سے کہا کہ فدق کا ایک جو فدق کی حد کے متعلق فرمایا کہ فدق کی ایک حد عدن ہے، اور دوسری حد سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے، اور چوتھی حد سمندر کا کنارہ وہ ہے جو مینا سے ملا ہوا ہے، یعنی کہ کتاب الفتن بعض فدق بحار الانوار میں یہ بات رقم تراد ہے۔ شیعہ حضرات کے دیگر خلاف واقع دعاویٰ کی طرح یہ بھی ایک افسانی دعویٰ ہے جس کا تاریخ اور جغرافیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان محترم، ہم آپ کو علماء تشیع کی معتبر کتب کے حوالوں سے باغ فدق کا بیان کر رہے ہیں۔ علماء شیعہ کا یہ دعویٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے فدق کا مطالبہ کیا، اس کے متعلق ہم ایپیسوڈ 6 میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ وہاں سے اس کو دیکھ کر مطمئن ہوں گے کہ باغ فدق کی اصل حقیقت کیا ہے۔